کہ PHC کی OPD میں ڈاکٹرز کی ہڑتال کا معاملہ، ڈاکٹر اعجاز کھرل اور ڈاکٹر ذیشان گھوش کے درمیان معاملہ طے پا گئے۔ 5 روز کے بعد PHC میں OPD سروس بحال۔ ڈاکٹر کے آپسی جھگڑے میں 5 روز تک دور دراز سے آئے مریض خوار ہوتے رہے۔ محمد بلال سے مزید جانتے ہیں۔ بلال بتائیے اس بارے۔ جی بالکل، پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے ڈاکٹرز اور پنجاب حکومت کے مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں۔ طبی عملے نے ہسپتال میں احتجاج بھی ختم کر دیا اور پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا آؤٹ ڈور وارڈ مکمل طور پر بحال ہو گیا ہے۔ اینجیوگرافی، ایکوکارڈیوگرافی سمیت مختلف سروسز بھی بحال کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، جبکہ جھگڑے کے بعد تبادلہ کیے گئے دونوں ڈاکٹرز کو بحال کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا اور محکمہ صحت آج ڈاکٹرز کی بحالی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان کی کا یہ کہنا ہے کہ ڈاکٹر سے مذاکرات کامیاب، معاملہ حل ہو گیا ہے۔ ہسپتال کا اندرونی معاملہ تھا جس پر جھگڑا ہوا تھا، اب ہسپتال معمول کے مطابق کام کر رہا ہے اور مریضوں کو بہترین طبی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ بلال یہ بتائیے، صحت کی سہولیات فراہم کرنا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، اگر 2 اشخاص کی وجہ سے اسٹیٹ یہ سہولیات دینے سے قاصر رہتی ہے اور ان دونوں کے معاملہ طے ہونے کے بعد اگر یہ تمام معاملہ ایپیکیبلی حل ہو جاتا ہے تو کیا اس حوالے سے عوام سوال نہیں کر سکتی کہ 5 دن ہمیں کیوں ذلیل و خوار کیا گیا؟ بالکل، یہ بڑا سوالیہ نشان ہے محکمہ صحت پہ بھی، منسٹرز پہ بھی، چونکہ 6 روز تقریباً جو OPD ہے یہ بند رہی ہے اور تقریباً 50,000 سے زائد جو مریض ہے یہ متاثر ہوا ہے اور 2 ڈاکٹرز کی آپس میں یہ لڑائی تھی، سیاست تھی ینگ ڈاکٹرز کی، جس کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا۔ اب دونوں ڈاکٹرز کے ہی جو صلح کرانے کے بعد معاملہ یہ جو بحال ہو چکا ہے۔ آپ یہ کہہ لیں کہ ینگ ڈاکٹرز جو تنظیمیں ہیں یہ پریشر گروپس ہیں، جس کی وجہ سے ایک یونٹی ہونے کی وجہ سے جب کوئی بھی ان کا مطالبہ نہیں مانا جاتا تو ان کی جانب سے جو سروسز ہوتی ہیں اس کا اسٹرائک کر دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے مریض ہمیشہ متاثر ہوتا ہے۔ اس پہ ابھی تک محکمہ صحت کی جانب سے کوئی جامع پالیسی نہیں بنائی گئی اور محکمہ صحت کی جانب سے جب دونوں ڈاکٹرز کو معطل کیا گیا تو مزید حالات خراب ہو گئے، جس کی وجہ سے پھر جو ڈپارٹمنٹ ہے، منسٹرز ہیں، جو ہسپتال انتظامیہ تھے، ان کو دوبارہ پھر سے ان سے مذاکرات کرنے پڑے، جس کے بعد پھر یہ جو معاملات ہیں یہ حل ہوئے اور مریضوں کو آج پھر جو سہولیات ہیں یہ ملنا شروع ہوئی ہیں۔ جی آپ کا بہت شکریہ بلال۔ PTI کی 8 فروری کو مینار پاکستان گراؤنڈ میں جلسے کے لیے دائر درخواست پر سماعت لاہور ہائی کورٹ نے ڈپٹی کمشنر سمیت فریقین سے 6 فروری کو جواب طلب کر لیا۔ عدالت کی DC موسیٰ رضا کو 4 فروری کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کی ہدایت۔ جسٹس فاروق حیدر نے چیف آرگنائزر پنجاب PTI عالیہ حمزہ کی درخواست پر سماعت کی ہے۔ محمد اشفاق سے مزید جانتے ہیں، بتائیے اشفاق۔ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس فاروق حیدر نے چیف آرگنائزر پاکستان تحریک انصاف عالیہ حمزہ نے درخواست پر سماعت کی ہے۔ درخواست گزار کے وکیل کے موقف نے اختیار کیا کہ اس حوالے سے DC لاہور کو 8 فروری کو جلسے کی اجازت کے لیے درخواست دی، لیکن DC لاہور نے ابھی تک درخواست پر فیصلہ نہیں کیا۔ احتجاج کرنا ہر سیاسی جماعت کا آئینی اور جمہوری حق ہے، اور لیکن کسی بھی سیاسی جماعت کو آئینی اور جمہوری حق محروم نہیں کیا جا سکتا۔ عدالت نے دائر درخواست کو سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے DC لاہور کو 6 فروری کو طلب کر لیا اور ساتھ ہی ساتھ درخواست گزار کی درخواست پر بھی فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ٹرین مسافروں پر بھاری پڑ گیا۔ پاکستان ریلویز نے ایک بار پھر مسافر ٹرینوں کے کرایوں میں 5% اضافہ کر دیا۔ کرایوں میں اضافے کا اطلاق 5 فروری سے ہوگا۔ ٹرین کی تمام کلاسز کی ٹکٹ میں 5% اضافہ ہوگا۔ تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز فہد امین سے، بتائیے فہد۔ جی بالکل، مہنگائی کی چکی میں پسی ہوئی عوام کو ایک اور جھٹکا دیا گیا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے آفٹر شاکس جو ہے وہ اب آنا شروع ہو گئے ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھنے کے بعد ریلوے انتظامیہ نے ٹرینوں کے کرائے بھی جو ہے وہ بڑھا دیے ہیں۔ ٹرینوں کے کرایوں میں 5% اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے اور اس نوٹیفیکیشن کے مطابق 5% اضافے کا اطلاق جو ہے وہ 5 فروری سے جو ہے وہ کر دیا جائے گا۔ اس سے قبل بھی جو ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہوتی رہی ہیں، مگر مسافروں کا یہ کہنا ہے کہ ریلوے انتظامیہ کی جانب سے کرائے کم نہیں کیے جا رہے۔ جیسے ہی جو ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو ریلوے کی جانب سے بھی جو ہے وہ مسافروں کو کرایوں میں بمپ جو ہے وہ پھوڑ دیا جاتا ہے مسافروں پر، اور کرائے جو ہے وہ بڑھا دیے جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ کچھ مسافر موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کیا کہنا ہے ان کا۔ اچھا سر بتائیے گا، کیا کہیں گے، کرائے پھر ایک دفعہ 5% بڑھ گئے ہیں، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ السلام علیکم جی، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ عوام کو ریلیف دینا چاہیے گورنمنٹ کو۔ یہ کرائے جو سے مزید بڑھا دیے گئے ہیں، آگے عوام کے لیے بہت مشکلات ہیں۔
اور میں ریکویسٹ کروں گا جو سی ہماری گورننگ باڈیز ہیں اور جو سی گورنمنٹ ہے کہ یہ اس میں ریلیکسیشن دیں عوام کو، بجائے اس کے کہ مزید مہنگائی اس میں کر رہے ہیں. اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ عوام کے لیے سب سے زیادہ جو سی عوام ٹریول کرتی ہے وہ ریلوے کے تھرو کرتی ہے. ہوائی جہاز سے اور بسیں سے ٹریول کرنا ویسے بھی بہت زیادہ مشکل ہے عوام کے لیے، اور ریلوے کے سے عوام زیادہ ٹریول کرتی ہے، تو اس کے لیے مزید ریلیف دینے کے بجائے وہ اگر مہنگائی کریں گے تو وہ مزید مشکلات پیدا کریں گے ایک عوام کے لیے. تو میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اس میں آپ کے تھرو، آپ کے چینل کے تھرو، کہ آپ ہمارا پیغام جو ہے گورنمنٹ تک پہنچائیں تاکہ وہ ہمارے لیے ریلیف پیدا کریں. جی بالکل، مسافروں کی گفتگو آپ نے سنی. ان کا کہنا ہے کہ زیادہ تر ریلوے پر جو ہے وہ مڈل کلاس اور لوئر مڈل کلاس جو ہے وہ سفر کرتی ہے، اور کرایوں میں اضافے کا افیکٹ جو ہے وہ ان کلاسز پر ہوگا. غریب آدمی جو ہے وہ پریشان ہوگا. تو ریلوے انتظامیہ کی جانب سے اور حکومت کی جانب سے عوام کو ریلیف دینا چاہیے، نہ کہ اس طرح کرایوں میں اضافہ کیا جائے. آپ کا شکریہ. ضلع انتظامیہ کی تجاوزات کے خلاف کارروائیاں جاری. اسسٹنٹ کمشنر شالامار نے حق نواز روڈ اور باغبان پورہ بازار میں 21 دکانوں کو سربہ مہر کیا. رائیون روڈ پر کارروائی کے دوران 12 دکانیں سیل، 2 ٹرک سامان ضبط. نولکھا بازار میں تجاوزات کے خلاف کارروائی کے دوران 1 ٹرک سامان ضبط کیا گیا. چیف رپورٹر عمران اکبر سے مزید جانتے ہیں. عمران بتائیے. دیکھیں، ضلع انتظامیہ کی طرف سے کارروائیاں جاری ہیں تجاوزات کے خلاف، اور آپریشن بھی جاری ہیں، کریک ڈاؤن کیے جا رہے ہیں اسسٹنٹ کمشنر کی طرف سے. اور تجاوزات کے خلاف جو ہے ہر بازار میں جو ہے باقاعدہ آپریشن کیا جا رہا ہے. اسی سلسلے میں اسسٹنٹ کمشنر نشتر نے گجو متا، لیدر روڈ، وحید برادر کالونی، آبان مارکیٹ اور گردنوا کے علاقوں میں آپریشن کیا تجاوزات کے خلاف. اور تجاوزات کے خلاف آپریشن کرتے ہوئے جو ہے سامان ضبط کیا ہے. اسی طرح اسسٹنٹ کمشنر راوی طارق بشیر نے نولکھا بازار میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا. اور اسی طرح تجاوزات کے خلاف اسسٹنٹ کمشنر شالیمار نے جو ہے وہ حق نواز روڈ اور باغبان پورہ بازار کا اچانک دورہ کیا اور 21 دکانیں سیل کی. باغبان پورہ بازار میں تجاوزات کے خلاف اضافی نگرانی کے لیے کیمپ قائم کر دیا گیا ہے. اسی طرح باغبان پورہ بازار میں نگرانی سخت کی گئی ہے. دکانوں کے خلاف تجاوزات کا خاتمہ کیا جا رہا ہے. اسسٹنٹ کمشنر رائیون زینب طاہر نے تجاوزات کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 12 دکانیں سیل کی ہیں اور اسی طرح سامان بھی ضبط کیا ہے. کارروائیاں جاری ہیں. تجاوزات جہاں پہ ہوتے ہیں وہاں پہ انتظامیہ جو ہے کریک ڈاؤن کر رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ شہریوں سے ڈپٹی کمشنر لاہور کی یہی درخواست ہے کہ اپنا سامان خود اٹھائیں، بجائے اس کے کہ انتظامیہ اگر اٹھائے اور اس کے خلاف پرچے بھی کروانے پڑتے ہیں. اس کے بعد جو ہے ڈی سی روڈ کا یہ بھی کہنا ہے کہ تجاوزات کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی. جی آپ کا بہت شکریہ. اینٹی کرپشن عدالت میں پنجاب اسمبلی میں جعلی بھرتیوں کا کیس. کیا ہوا ہے چوہدری پرویز الہی کو؟ میڈیکل بھی صحیح نہیں لگ رہا. اینٹی کرپشن عدالت کے جج سردار محمد اقبال ڈوگر کے ریمارکس. عدالت کا پرویز الہی کا سرکاری ہاسپٹل سے تصدیق شدہ میڈیکل سرٹیفکیٹ پیش کرنے کا حکم. عدالت نے کیس کی سماعت 18 فروری تک ملتوی کر دی ہے. کیس کی سماعت کو 18 فروری تک ملتوی کر دیا گیا ہے. اینٹی کرپشن عدالت میں پنجاب اسمبلی میں جعلی بھرتیوں کا یہ کیس ہے. اور کیا ہوا ہے چوہدری پرویز الہی کو؟ میڈیکل بھی صحیح نہیں لگ رہا. اینٹی کرپشن عدالت کے جج سردار محمد اقبال ڈوگر کے ریمارکس. عدالت کا پرویز الہی کا سرمایہ اور سرکاری ہاسپٹل سے تصدیق شدہ میڈیکل سرٹیفکیٹ پیش کرنے کا حکم. عدالت نے کیس کی سماعت 18 فروری تک ملتوی کر دی. پاکستان تیزی کے ساتھ رونما ہوتی ہوئی موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثر. پنجاب میں بارشوں کا تناسب معمول سے 42% تک کم ریکارڈ کیا گیا. آنے والے دنوں میں بھی بارشوں کا کوئی مضبوط نظام متوقع نہیں. کم بارشوں کی وجہ سے مختلف علاقوں میں خشک سالی کے آثار نظر آنے لگے ہیں. تفصیلات سہیل کیسر سے جانتے ہیں. بتائیے سہیل. دیکھیں، اس مرتبہ بارشوں کے حوالے سے تو صورتحال کافی خراب رہی اور آگے بھی خراب ہی رہنے کا امکان ہے کہ گزشتہ جو مونسون گزرا اس کے بعد ملک بھر میں تقریباً 40% معمول سے کم بارشیں ریکارڈ کی گئیں. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی بارشوں کا کوئی بڑا نظام متوقع نہیں ہے. اور جہاں تک آنے والے دنوں میں بارشوں کا جو امکان ہے کس حد تک ہے، یہ ہم آپ کو اس میپ کی مدد سے بتا دیتے ہیں کہ ابھی آپ دیکھ لیجئے کہ اس پورے ریجن میں جیسے یہ بھارتی شہر منالی ہے، چندی گڑھ ہے، کرنال ہے اور اس کے علاوہ نیو دہلی اور اس سے آگے بھی چلے جائیں تو پورے اس خطے میں، اس علاقے میں کہیں پر بارش کا کوئی چانس دکھائی نہیں دے رہا. اس سے آگے جب ہم پاکستان کی طرف آتے ہیں تو یہ اب سیالکوٹ، لاہور اور اس کے علاوہ جھنگ، خوشاب، اسلام آباد، ان تمام علاقوں میں بالکل بارش کا کوئی امکان نہیں ہے. تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں صرف یہ ایران کے بارڈر پر اور اس کے ساتھ کچھ افغانستان کے علاقے ہیں
वहाँ पर कुछ बारिश के हल्के फुल्के से आसार दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा कहीं पर बारिश के कोई इम्कानात ज़ाहिर नहीं हो रहे। और ये वो तमाम सूरत हाल है जिसको क्लाइमेट चेंज के तनाजुर में भी देखा जा रहा है, और आने वाले दिनों में भी ये सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान है, क्योंकि जब तक बारिशें नहीं होंगी, जिनका फ़िलहाल कोई इम्कान नहीं है, तो ऑब्वियसली फिर खुश्क साली की कैफियत में भी मज़ीद इजाफ़ा मुतवक्को है। जी, आपका बहुत शुक्रिया।